الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، دجال کا خروج تو نہیں ہوا ہے، مگر فتنہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے. اس کا فتنہ عام ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، نور و ظلمت کی محاذ آرائی ہے، مادیت اور روحانیت کا ٹکراؤ ہے، نظر اور خبر ہمارے سامنے گزشتہ جمعے جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد نظر پر رکھتے ہیں، اپنے تجربات کی بنیاد اپنے مشاہدے پر رکھتے ہیں، اپنی زندگی کی بنیاد. حالانکہ ہمیں اپنی زندگی کی بنیاد خبر پر رکھنی چاہیے، اللہ کے حکموں پر رکھنی چاہیے، سنت پر رکھنی چاہیے، صحابہ کرام کے طور طریقے پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھنی چاہیے. اسی میں کامیابی ہے. اس لیے کہ ہماری جو نظر ہے، ہماری جو عقل ہے، ہماری جو سمجھ ہے، وہ ناقص ہے، مکمل نہیں ہے. ہم مکمل طور پر اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور جب حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے غلط فہمی ہو سکتی ہے، ہم غلط راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور نقصان اٹھا سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے حکموں کی تابعداری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر بجا آوری، یہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے. سورہ کہف جو قرآن عظیم الشان میں ایک سورت ہے، اس سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قصے کو بیان کیا ہے، اور چاروں قصوں کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے لوگ نصیحت پکڑیں. قرآن کریم قصوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں بہت قصے ہیں، پوری سورت قصوں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصوں سے اس لیے بیان فرمایا قصوں کو، تاکہ قصہ سن کر کے، پڑھ کر کے، سمجھ کر کے لوگ نصیحت پکڑیں، لوگ عبرت حاصل کریں. اسی لیے سورہ کہف کے بارے میں ہے کہ قرب قیامت میں سورہ کہف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، بالخصوص جمعے کے دن. اس لیے کہ اس کی فضیلت میں سے ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کوئی اگر پڑھ لے، اس پوری سورت کو پڑھ لے، تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ وہ ہر فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر ان دونوں جمعوں کے بیچ میں اگر دجال کا خروج ہو جائے، دجال بھی نکل آئے جو فتنہ اکبر ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، تو اس کے شر سے، اس کے فتنے سے بھی حفاظت ہو جائے گی.
اور اس کے پڑھنے والے کے قدموں سے لے کر کے آسمان تک ایک نور اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ سورہ کہف کے فضائل ہیں۔ آج جو ہر طرف فتنے ہیں اور کنفیوژن کا دور ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کریں، کس راستے پر چلیں، کس چیز کو صحیح جانیں، کس چیز کو صحیح مانیں۔ حقیقت ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ نہیں پاتی ہے۔ اس قدر فتنے ہیں، پالیسیاں بنتی ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، پھر میڈیا کے ذریعے پرچار کیا جاتا ہے، بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، نعرہ کچھ اور لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن بعد میں کھل کر کے سامنے آتا ہے کہ کہنے کا مقصد یہ تھا، اس پالیسی کا مقصد یہ تھا، اس قانون کا مقصد یہ تھا۔ تو ایسے ماحول میں سورہ کہف کی تلاوت یہ ہمارے لیے نجات کی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، یہاں تک کہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو فتنے دجال سے ڈرایا ہے، اس کے فتنے کو آگاہ کیا ہے، بتلایا ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا سنگین فتنہ ہوگا۔ مسلم میں حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا، آئے گا، تو اس کے ہاتھ میں دوزخ ہوگی اور ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، لیکن جس کو وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جس کو وہ دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی، پورا برعکس معاملہ ہوگا۔ ایک روایت اور مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک ہاتھ میں اس کے آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں اس کے خوشنما چیز ہوگی، جس کو وہ کہے گا کہ یہ نعمت کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، وہ در حقیقت آگ ہوگی، اور جس کو وہ کہے گا کہ یہ آگ ہے، در حقیقت وہ کامیابی کی چیز ہوگی۔ دجال کا فتنہ اتنا سنگین ہے، اور سنگینی کی وجہ یہ ہے کہ کھل کر کے لوگوں کو جلدی پتہ نہیں چل پائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور آج کے ماحول کا ہم جائزہ لیں تو بالکل اسی طرح ماحول بنتا جا رہا ہے کہ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو جلدی سمجھ میں نہیں آتا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کے دونوں رخ ہوتے ہیں، ایک الگ رخ ہوتا ہے، دوسرا الگ رخ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس رخ کو مان لیتے ہیں، کچھ لوگ اس رخ کو مان لیتے ہیں، پھر کنفیوژن کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں بہت مدت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کی حقیقت یہ ہے۔ تو پروپیگنڈے کا دور ہے اور اس وقت کنفیوژن کا دور ہے۔ ایسے دور میں سورہ کہف میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قصوں کو بیان فرمایا ہے، وہ 4 قصہ ہمیں پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 قصے، پہلا قصہ یہ اسی جیسے کا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے کچھ ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں مادیت کو چھوڑ کر کے روحانیت، اسباب کو مؤثر بذات مان کر کے، بلکہ اس پر ایمان رکھ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے، یہ ہلاکت و بربادی کا راستہ ہے۔ اسباب مؤثر بذات نہیں ہیں، اسباب میں جو اثر ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اسباب کو جہاں ہم اختیار کریں، اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، اللہ کی صفات پر یقین ہو، اللہ پر یقین ہو کہ اس میں جو اثر آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ یہ نظر اور خبر کا راستہ ہے کہ نظر کو چھوڑ کر کے ہم خبر کے راستے پر چلیں۔ بہت سے واقعات بیان کیے گئے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے مقابلے کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ نظر عقل کیا کہہ رہی تھی اس وقت کہ لاٹھی کو پھینکے نہ بلکہ سانپوں کو ماریں لاٹھی سے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ لاٹھی کو پھینک دو۔ جیسے ہی لاٹھی کو پھینکا گیا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اژدہا نے سارے جادوگروں کے رسیوں اور سانپوں کو نگل گیا۔ ایسے ہی سورہ کہف میں جو 4 واقعات بیان کیے گئے مختصراً آپ کے سامنے وہ چاروں واقعات بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا تاکہ اس کا نتائج ہمارے سامنے آ جائے، اور اس سورہ کہف قرآن کریم کی جو عظیم الشان صورت ہے، اس صورت کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے، اور اس پر ہم عمل کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلا واقعہ 7 نوجوانوں کا ہے کہ ان کے سامنے بڑے حالات خراب ہو گئے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتے تھے ایمان پر چلنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی حالات دے کر کے آزماتے ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی دے کر کے آزماتے ہیں کہ میرا بندہ ناشکری تو نہیں کرتا۔ اس حال میں بندے کو شکر کرنا چاہیے۔ خوشی میں شکر اور غمی میں صبر، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اب جب ان کے لیے بڑا خطرہ ہو گیا اپنے ایمان کو بچانا، دین کو بچانا، تو انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ کے طرف وہ رجوع ہوئے اور سب چیز کی قربانی دے ڈالے۔ تفصیل سے واقعہ پورے تفصیل نہیں بتانا ہے، سب چیز کی قربانی دے دیے، ملک، خاندان، برادری، اپنے عزیز و اقارب، مال و دولت، کھیت کھلیان، دکان مکان سب چھوڑ دیے، چھوڑ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیے اور جا کر کے ایک غار میں پناہ لے لیے۔ 309 سال تک وہ سوتے رہے، انتقال نہیں، وہ سوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے انتظام ہوا ان کے سونے کا، اور وہ کروٹیں بدل بدل کے سوتے رہے، اور جب وہ بیدار ہوئے تو حالات بدل چکے تھے۔ تو اس سے یہ سبق ملا کہ آدمی اگر صبر سے کام لے، ایمان اور دین کا جہاں خطرہ لاحق ہو جائے تو اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کو ترجیح دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے فیصلے اترتے ہیں کہ وہ حالات بدل جاتے ہیں، پھر اچھا ماحول ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ 7 نوجوان نے صبر سے کام لیا، اللہ کی طرف رجوع ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند میں رکھا اور وہ سوتے رہے۔ سونے کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو حالات بدل چکے تھے اور سب کے سب ان کے قدموں کو چوم رہے تھے جب وہ بیدار ہوئے۔ دوسرا واقعہ 2 شخص کا ہے۔ ایک شخص بہت ہی مالدار تھا۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اس آیت کریمہ میں یعنی آگے چل کر کے 3-4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 2 شخص کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک شخص مالدار تھا اور ایک شخص غریب تھا۔ اب یہاں مالداروں کے لیے ہے، پیسے والوں کے لیے یہ واقعہ ہے۔ تو جو شخص مالدار تھا بڑا متکبر تھا، بڑا گھمنڈی تھا اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، یہاں تک کہ آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے غریب بھائی سے، اپنے غریب شخص دوست سے کہتا تھا کہ تم تو غریب ہو، تمہارے پاس تو کچھ نہیں، تم تو فٹیچر ہو، ہمارے پاس دیکھو، ہمارے پاس تو پیسے ہی پیسے ہیں، دولت ہی دولت ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ بڑے بڑے باغیچے تھے اس کے، اور باغیچے بھی انگور کے باغیچے، کھجور کے باغیچے، فصل اور باغات تھے، بڑے دولت کا مالک تھا وہ، لیکن اعلیٰ درجے کا وہ متکبر تھا، اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ دولت کبھی ہماری ختم نہیں ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ دولت ہمارے پاس رہے گی۔ قیامت کا بھی منکر تھا، وہ کہتا تھا قیامت نہیں آئے گی کہ قیامت آ جائے اور ہماری دولت ختم ہو جائے اور ہم پھر ختم ہو جائیں، کہتا تھا قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن ایک طرف یہ قیامت کا منکر تھا، دوسری طرف یہ بھی کہتا تھا کہ اگر ہم مر گئے اور اللہ کے یہاں جانا ہوا تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی دولت ہے کہ اس کے بدولت ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کا یہ نظریہ تھا، اس کی یہ سوچ تھی کہ اس پیسے کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔
قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. جب ہم واپس اللہ کے یہاں جائیں گے تو وہاں بھی ہمیں اچھا ٹھکانہ مل جائے گا، یعنی جنت مل جائے گی. اور جو اس کا نظریہ تھا، اس کی جو سوچ تھی، آج ہمارے درمیان میں بھی کچھ لوگ مالدار پیسے والے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ پیسے ہیں اور دولت ہے، پیسے اور دولت کیا ٹینشن، مر بھی گئے تو کیا ہوا، پیسے دے کر کے یا دولت یہاں وہاں لگا کر کے ہم نجات کا راستہ نکال ہی لیں گے. کتنے لوگ پیسے جو ہے کسی اللہ والے بزرگ کو، کسی عالم مولوی کو دیتے ہیں خوش کرنے کے لیے کہ ان کو ہم پیسہ دے دیں، یہ خوش ہو جائیں گے تو یہ جنت میں جائیں گے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے. یہ سوچ ہوتی ہے، وہی سوچ جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. حالانکہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ کس کی نجات ہوگی، کس کی نجات نہیں ہوگی. جب تک آخری سانس نہیں بند ہو جائے تب تک کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوگا. ایک بزرگ کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے. وہ ایسے بزرگ تھے کہ ان کا ایک مرید تھا، بڑا مالدار تھا، اور ایک دن دیکھا اپنے پیر صاحب کو، بزرگ کو دیکھا جن سے وہ مرید تھا، دیکھا کہ بڑے افسوس اور افسردہ ہیں، بڑے غمگین ہیں، لاغر ہیں، کمزور ہیں. کہنے لگا حضرت آپ بڑے کمزور لگ رہے ہیں، بڑے پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے، کوئی صدمہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے کیا بتاؤں، میں امت کے غم میں رات بھر جاگتا رہتا ہوں، فکر میں رات بھر نہیں سوتا ہوں، اور رات بھر روتا رہتا ہوں، عبادت کرتا رہتا ہوں. جو ہمارے مریدین ہیں، جو ہم سے تعلقات رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی میں فکر میں رات بھر جاگتا ہوں، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ کمزوری ہمارے بدن اور جسم پر لاحق ہوئی ہے. وہ خوش ہو گئے کہ ارے ہمارے حضرت تو ہمارے بارے میں فکر اتنی رکھتے ہیں، رات بھر سوتے نہیں ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے تلاوت کرتے ہیں، ہمارے لیے ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہمارے لیے اتنی سوچ ہے، تو ہم بھی تو حضرت کے لیے کچھ سوچے. پیسے والے تھے ہی اور دیہات کے رہنے والے تھے. تو دیہات کے رہنے والے بڑے اکھڑ ہوتے ہیں، اور پیر صاحب کو کہنے لگے ایسا ہے کہ ہمارے کھیت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کھیت، کچھ زمین جو ہے آپ کے نام لکھ دیں، اس لیے کہ آپ ہماری جب اتنی فکر کر رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے بھی، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے لیے فکر کریں. تو ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، یہ فلاں زمین فلاں کھیت ہے، آپ چلیں اور دیکھ لیں اور آپ کے نام ہم لکھ دیں. اب وہ پیر صاحب گئے ان کے ساتھ، میڑ ہوتا ہے، میڑ پر چلنے لگے. اب وہ آگے آگے چل رہے ہیں اور جو مرید تھے وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کبھی حضرت تو میڑ پر چلے ہوئے نہیں تھے، کھیتوں میں چلے نہیں تھے، میڑ پہ چلنا آسان کام ہے. اب وہ لڑکھڑا رہے ہیں، لڑکھڑا کر کے گر رہے ہیں. گرے تو جیسے گرے، اب وہ دیہاتی جو مرید تھے وہ بالکل تاؤ میں آ گئے. کہنے لگے ارے حضرت آپ میڑ پر نہیں چل پا رہے ہیں، پل صراط میں کیسے چلیں گے اور کیسے ہمیں پار لگائیں گے؟ بس وہیں سے اس نے دھکا مار دیا اور کہا کہ آپ پیر بزرگ کچھ نہیں ہیں، آپ صرف ڈھکوسلا اور آپ صرف مکاری کرتے ہیں. مال و دولت والے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی دولت کے نشے میں یا اپنے پیسے کے بلبوتے پہ ہم دنیا میں تو ہم خوش آرامی کے ساتھ زندگی تو گزار رہے ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی ہمیں خوش آرامی ملے گی. حالانکہ حدیث میں ہے کہ نہ دولت، مرنے سے پہلے ہی مال و دولت ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، قبر تک نہیں جاتی ہے، حسب نسب بھی کام نہیں دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب قبر میں لٹایا گیا تو اس وقت کسی نے آواز سے کہا کہ اے قبر ذرا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، آج تیرے اندر کس ہستی کو دفن کیا جا رہا ہے. خلاصہ کائنات محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفن کیا جا رہا ہے. خلیفۃ المسلمین حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی کو دفن کیا جا رہا ہے. جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین کی ماں کو دفن کیا جا رہا ہے، حضرت فاطمہ کو. کتنی بڑی ہستی کو دفن کیا جا رہا ہے. تو قبر سے آواز آئی
کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. قبر سے آواز آئی, قبر کہنے لگی, حدیث میں ہے کہ سنو یہاں حسب اور انسب نہیں چلتا ہے کہ کون کیا ہے, کس کی ماں ہے, کس کی بیوی ہے اور کس کی بیٹی ہے. یہاں کوئی حسب و نسب نہیں چلتا ہے. یہاں مال و دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہاں اگر حساب و کتاب ہے تو صرف اعمال کا ہے. یہاں اعمال کا سکہ قبر کے اندر چلتا ہے. قبر سے یہ آواز آئی. اگر پیغمبر کا بیٹا مشرک اور کافر ہوگا تو یہ قبر بھی اس کو نہیں بخشے گی, اور اگر کسی کافر اور مشرک کا بیٹا ایمان والا ہوگا تو اس کو یہ استقبال کرے گی قبر. قبر کے یہاں اعمال چلتا ہے, ایمان چلتا ہے. اب اس غریب, وہ جو غریب شخص تھا, اس کا دوست تھا, وہ سمجھاتا تھا اپنے مالدار شخص کو کہ تم یہ ایسا کیوں جو ہے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو اپنے بارے میں, تم اللہ کی طرف رجوع ہو. اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, قرآن کی آیت ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ. جب تم اپنے باغات میں داخل ہوتے ہو, اپنے مالدار شخص کو کہہ رہا ہے, دوست کو کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے مال و دولت کو دیکھتے ہو تو کیوں نہیں اللہ کا نام لیتے ہو کہ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ اللہ کا عطا کردہ ہے, اور اللہ کے علاوہ کوئی طاقت و قوت کا مالک نہیں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد تو یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے, باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ اعمال ہے. خیر عند ربک, اللہ کے یہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر چیز اعمال صالحہ ہے, اور انجام اور نتائج کے اعتبار سے اعمال صالحہ ہے اللہ کے یہاں. لیکن وہ اپنے فخر میں مبتلا رہا, غرور میں مبتلا رہا اور باز نہیں آیا. یہاں تک کہ قرآن میں ہے, اس واقعے میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے پکڑ آ گئی, گرفت آ گئی, اور راتوں رات اس طرح کی آفت اس کے باغات پر, اس کے دولت پر, اس کے یہاں آئی, اللہ کی طرف سے پکڑ آئی کہ سب کا سب برباد ہو گیا. اس کی ساری دولتیں ختم ہو گئی, بالکل کنگال ہو گیا, فقیر ہو گیا. جو امیر تھا وہ فوراً فقیر ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے ایسے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں اچانک. اور وہ غریب شخص تھا, وہ اللہ کی شکر گزار بندہ تھا, اللہ نے اس کو بہت نواز دیا, وہ امیر ہو گیا. وہ فقیر تھا کل تک, دوسرا دن گزرتے گزرتے وہ امیر ہو گیا. تو دولت جب مل جائے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے, نہ شکری نہیں کرنی چاہیے. مالداروں کے لیے شکر کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اصحاب سورہ کہف میں یہ دوسرا واقعہ ہے. اور تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ, کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے. ان کے بیان میں اتنی تاثیر تھی کہ یہ سب گریہ وزاری کے ساتھ رونے لگے. ایک شخص نے پوچھا کہ اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام, آپ سے زیادہ جانکاری اس روئے زمین پر اس وقت کوئی ہے؟ تو وہ پیغمبر تھے, شریعت اور نبوت اور کتاب ان کو ملی ہوئی تھی. اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھ سے زیادہ جاننے والا, مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے. حالانکہ وہ صحیح کہے تھے. اس وقت پیغمبر جو ہوتے ہیں اور جو کتاب کے حامل ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں. ان کا یہ جواب صحیح تھا, لیکن پھر بھی وہ اللہ کے چہیتے تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. اللہ کو ان کا یہ جواب دینا بھی پسند نہیں آیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ, جو تم یہ کہے ہو کہ مجھ سے زیادہ علم والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے, میرا ایک بندہ خضر ہے, حضرت خضر علیہ السلام, ان کے پاس جو علم ہے وہ علم تکوینات ہے. تکوینات کا علم ان کے پاس ہے. تمہیں شریعت کا علم دیا گیا, ان کے تکوینی علم دیا گیا ہے, اور تم ان سے اگر ملو گے تو اس سے زیادہ علم تم دیکھو گے اور محسوس کرو گے. چنانچہ بڑا لمبا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, اللہ ہم حضرت خضر علیہ السلام سے مل کر کے ان کی شاگردی اختیار کر کے ان سے علم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے ان کو راستہ بتایا گیا کہ مچھلیاں لے لو, مچھلیاں کو بھون لو اور کھاتے جاؤ, اور یہ مچھلیاں ہی راستہ بتائیں گی تمہیں, تم کھاتے رہو اسی کو. اور جہاں دو سمندروں کا سنگم ہے, دو دریاؤں کا ملاپ ہے, وہاں پہنچنا تو وہاں تمہیں مل جائیں گے حضرت خضر علیہ السلام. اور یہ اسی طرح اللہ کے بتائے کردہ راستے پہ گئے وہ, اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر 3 واقعات بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے. ایک واقعہ پیش آیا, حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی کو ناکام بنا دیے, اس کے تختے کو نکال دیے اور اس میں نقص پیدا کر دیے.
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صبر نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ آپ ایک غریب کی کشتی، لاچار کی کشتی، وہ اسی کشتی کے ذریعے سے لوگوں کو سواری کراتا، پار کراتا ہے دریا سے، اور وہ پیسے کماتا ہے، آپ نے اس کی کشتی کو ناکام کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ، ایک چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کو پکڑ کر کے اس کو قتل کر دیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چاہو جلال میں آ گئے، یہ کیا بات ہوئی، مرڈر کر دیے بچے کا، وہ بھی بے قصور آپ اس کا قتل کر دیے۔ شرعی اعتبار سے قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس شریعت کے علم کے اعتبار سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکیر کی کہ آپ کیوں قتل کر دیے۔ ایک بستی میں جانا ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، کھانا پانی مانگا، وہاں کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں کھانا پانی ملے گا، لیکن وہیں دیکھا کہ ایک گھر گرنے کے قریب ہے اور وہ 2 یتیم بچوں کا گھر ہے، اور اس گھر کو جلدی جلدی دونوں مل کر کے آپس میں دیوار کو صحیح کر دیا اور اس کی مرمت سازی کر دی اور اس گھر کو بنا دیے۔ پھر صبر نہیں کر سکے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیا طریقہ، یہاں کے لوگ جو ہے کھانا پانی نہیں دیے اور آپ ان کے گھر کو بنا دیے۔ اس وقت حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ موسیٰ اب نہیں ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، اس لیے کہ بار بار جو ہے ٹوک رہے ہو مجھے۔ اب ان کو علم تکوینی حاصل تھا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم شرعی حاصل تھا، شریعت کے اعتبار سے وہ سب جگہ ٹوک رہے تھے۔ اور جب بتائے کہ ہم نے کشتی کے تختے کو اس لیے نکال کر کے اس کو عیب زدہ بنا دیا کشتی کو، وہاں کشتی کے دریا کے کنارے ظالم لوگ تھے، ڈاکو لوگ تھے، اگر یہ کشتی میں عیب نہ ہوتا تو اس کشتی کو لوگ چھین لیتے اور اس کے روزگار کو بھی ختم کر دیتے۔ اس لیے جو ہے آگے آنے والے حالات کا علم جو ہے مجھے اللہ نے دیا ہے، اس لیے مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا، تو میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا۔ بچے کو میں نے اس لیے قتل کر دیا کہ مجھے آگے علم اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ یہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو اتنا بڑا فتین یہ لڑکا ہوتا کہ اپنے ماں باپ کو بھی فتنے میں مبتلا کر دیتا اور اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جاتے، مشرک ہو جاتے، اس لیے میں نے پہلے ہی اس بچے کو ختم کر دیا۔ اور پھر اس ماں باپ کو اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ایک بچی دی جس کے نسلوں میں پیغمبر پیدا ہوئے، اور اس گھر کو جو میں نے بنا دیا وہ اس لیے بنا دیا کہ یہ 2 یتیم بچوں کا گھر تھا، یہاں خزانہ دفن تھا، اگر نہ صحیح کرتا تو گھر اس کا گر جاتا اور خزانہ باہر آ جاتا، اور ظالم لوگ، جابر لوگ، طاقتور والے لوگ اس خزانے کو سمیٹ لیتے، اس غریب بچوں کا پیسہ ہضم کر جاتے، اس لیے میں نے اس کا سیف کر دیا اس کے خزانے کو۔ تو چونکہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم تکوینی دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے آئندہ، اس کا بھی علم ان کو اللہ کی طرف سے ملا ہوا تھا، جیسے کہ فرشتوں کو پتہ رہتا ہے، جیسے فرشتوں کو علم تکوینی حاصل ہوتا ہے کہ کائنات میں کیا آگے چل کر کے ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، اسی لیے تو فرشتے جان بھی نکالتے ہیں، یہ حالات بھی لاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وہ مقرر ہوتے ہیں، ایسے ہی خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ لیکن اس واقعے میں جو اصل نصیحت اور عبرت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ان کو علم و نبوت اور شریعت کا علم حاصل تھا، اس علم پر بجائے اللہ کے طرف سے وہ شکریہ ادا کرتے، ایک ایسا جملہ کی ہے جو اللہ کو اس جملہ پسند نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت خضر کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو ہمارے بندے اور بھی علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ علماء کے لیے ہے کہ اگر کوئی عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، قرآن حدیث کا علم رکھتا ہو یا کسی چیز کا علم رکھتا ہو، اس کو غرور میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے، خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے علم پر اترانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، کس کو کتنا علم اللہ کی طرف سے مل جائے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، جو جتنا علم حاصل کرتا جائے گا کم ہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، تو جس کو جتنا